بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام کا غم ہے جو آدمی کو انسان بناتا ہے، کیونکہ انسان کا جو سب سے بڑا وصف ہے بحیثیت انسان وہ ہے دل سوزی، وہ ہے دلوں کی نرمی، دلوں کی رقت۔ تمام مخلوقات خدا کے لیے دلوں میں گنجائش ہونا، ہر ایک کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہونا، انسان صرف اپنے ہم و غم میں مبتلا نہ رہے بلکہ دوسروں کے درد و الم کو محسوس کر سکے اور اپنے ہم و غم کو بھلا کر دوسروں کے کام آ سکے۔ یہ مرتبہ دل سوزی کا غم حسین سکھاتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اس غم کے مدرسے، اس غم کے مکتب محدود نہیں ہیں کسی ایک مسلک کی حد تک یا کسی ایک دین کو ماننے والوں کی حد تک۔ آج دنیا میں مسیحی ایسے ہیں بہت جو مجلس شبیر منعقد کرتے ہیں، آج دنیا میں غیر مسلم بہت ہیں ایسے جو مجالس حسینیہ منعقد کرتے ہیں، ذکر امام حسین کرتے ہیں۔ کتنے مسیحی مصنفین ہیں، کتنے ہندو مصنفین ہیں، شعراء و ادبا، جنہوں نے نثر میں اور نظم میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کس پر؟ حسین ابن علی، اور سب یک زبان کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، حسین تو انسانیت کے، حسین اسی طرح سب کے ہیں جس طرح حسین کا پروردگار سب کا ہے۔ جیسے حسین کا پروردگار سب کا ہے ویسے ہی حسین سب کا، اور حسین کا غم بھی سب کا غم۔ اور اب کسی کو بات دل میں لگ جائے تو لگ جائے، مگر کہنا پڑتا ہے جس دل میں غم حسین کا احساس نہیں ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی انسان کا دل نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ امام کا غم ہے تو یہ غم بھی زندگی کی امامت کرتا ہے، اور اسی لحاظ سے ان مجلسوں میں موضوعات کا تنوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاً و بالذات، اولاً و آخراً، ان مجلسوں کے انعقاد کا سبب اور فلسفہ صرف اور صرف اور صرف احیاء امر آل محمد ہے، غم حسین کو زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ یہ تو ایک ہماری زبان میں گویا ایک روزمرہ ہو گیا ہے، اصل میں تو غم حسین ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ غم حسین کو زندہ رکھنے کی تاکید اگر معصومین نے کی ہے، ائمہ اہل بیت نے کی ہے، بزرگان دین نے کی ہے، اولیاء اللہ نے کی ہے، تو اسی لیے یہ غم ہمیں زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہمارے دل کو زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہمارے ذہن کو زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اولاً و بالذات بہت سے لوگ گھر بیٹھے مجلسیں سن سکتے ہیں، مگر ایسا کیجئے نہیں، گھروں سے نکلیں، گھروں سے نکلیں۔ مقام مصائب نہیں ہے مگر میں ایک جملہ کہوں گا، گھروں سے نکلیں، گھروں سے بنام حسین قدم باہر نکالیں، اور پھر اس تجربے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں حسین کیسے مدینے سے نکلے۔ یہ عزائے حسینی صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، تجربے سے گزرے۔ نکلیں گھروں سے، گھروں میں بیٹھیں، یہ 10 دن، یہ 10 راتیں گھر میں بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں، چوائس ہے آپ کے پاس، آپ بہت سے چینلز براؤز کر سکتے ہیں، بہت سے ذاکروں کو سن سکتے ہیں، جو آپ کی پسند کا ذاکر ہو آپ سنیں، یہ سب اپنی جگہ فائدے ہیں، بعد میں سن لیجئے گا۔ یہ 10 دن گھر سے نکلیں، فرش عزا پر آ کر بیٹھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جب گھر سے نکل رہے ہو تو تنہا نہ نکلیے گا، خاتون خانہ کو آمادہ کیجیے، تم نہیں چلو گی حسین کی مجلس میں، بچوں کو آمادہ کریں، بیٹا چلو آقا حسین کی مجلس، سب کو اس تجربے میں شریک کریں جیسے آقا حسین پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے اللہ کی راہ، اللہ کی راہ میں پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے نا حسین۔ یہ تجربہ گھروں میں نہ بیٹھی، یہ 10 دن منصوبہ بندی کے ساتھ گھروں سے نکلیں، مجلسوں میں جہاں بھی ہوں آپ، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، چین میں ہیں، جہاں بھی کسی ایک جگہ مجلس ہو رہی ہوگی، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مومن کے گھر پر، کسی ہال میں، آپ وہاں جائیں، بنام حسین شرکت کریں، دیکھیں اس تجربے سے آپ کی روح میں کیا ترقی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے بچوں کی کیسی تربیت ہو۔ اس عزاداری کی برکتیں، اس عزاداری کے ثمرات، اس کے فیوز، اس کے برکات آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، ہاں جب آپ گھر سے نکلیں گے اور فرش عزا پہ آئیں گے تو یقیناً پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن التفات توجہ سے سنیں، رسمن نہ سنیں، رسمن نہ سنیں، سرسری انداز میں نہ سنیں، پورے وجود سے ہمتن گوش ہو کر سنیں ذکر حسین، دل کے کان بھی کھلے ہوئے ہوں، دل سے سنیں ذکر، گریہ کریں، آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے ہی، دل میں محسوس کریں اس غم کو،
اس علم کو، اس کا انداز میں جملے زبان پر آ رہے ہیں تو کہتا چلا جاؤں، کیا محسوس کریں؟ آپ میں بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسی کو کبھی اٹھا کے سینے سے لگایا ہو، کیا ٹھنڈک ملتی ہے دل کو، کیا اطمینان ہوتا ہے، کیا ایک خاص لذت ہوتی ہے جو کسی لفظ میں ادا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اگر وہ بچہ بچھڑ جائے تو کیا کرب ہوتا ہے۔ بس سوچئے گا کہ رسول اللہ حسین کو کیسے سینے سے لگاتے، اور جب حسین جدا ہوئے ہیں رسول سے تو رسول پہ کیا قیامت گزری۔ یہ عزاداری رسمی نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ریچولز نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسری بات توجہ دلا رہا ہوں، محرم ہے، محرم میں سیاہ لباس پہنے، مرد بھی خواتین بھی، مگر یہ لباس سوگواری کا لباس ہے، فیشن کا لباس نہیں، سوگواری کا لباس۔ سوگواری اس معنی کو مجسم کیجیے، آپ کا چہرہ نظر آئے سوگوار، آپ کا لباس نظر آئے سوگوار، دیکھ کے انسان سمجھے کہ اسے کوئی صدمہ ہے، پوچھے کہ کیا ہوا ہے تو بتاؤ کہ حسین کون تھے۔ مجلسوں کے تبرک کا اہتمام کریں، خاص طور سے یہ 10 دن ضرور اہتمام کریں، اس میں بھی سوگواری کی شان ہو۔ محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے، محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے۔ تبرک کے نام پر لذیذ ترین غذائیں، یہ 10 دن، یہ 11 دن، اس سے پرہیز کیجیے گا۔ تبرک تقسیم ضرور کیجیے۔ بتاؤں فقہی حکم تبرک کا، عمل ہے معصوم کا، فقہی احادیث کا مجموعہ، وسائل الشیعہ، علامہ شیخ حر عاملی، انہوں نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا عمل لکھا ہے۔ عمل، آپ کا عمل یہ تھا، کربلا کے بعد سے جب اسیران اہل بیت مدینے آئے تھے تو پھر بنو ہاشم میں بطور خاص برابر مجلسیں ہی منعقد ہوتی تھیں۔ آقا حسین کے لیے فرش عزا بچھتا تھا، صف عزا روشن ہوتی تھی، شمع عزا فروزہ رہتی تھی، سب مجلس میں مشغول ہوتے تھے، اور جہاں جس وقت مجلس منعقد ہوتی تھی جناب امام سید سجاد اپنی طرف سے کھانا تیار کرا کے وہاں تبرک کے طور پہ تقسیم کراتے تھے۔ کس کا عمل ہے؟ امام سے کھانا تقسیم کریں، تبرک تقسیم کریں، سادگی کے ساتھ، غم اور حزن کا لحاظ رکھیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ نکلیں گھروں سے تنہا نہ نکلیں، بچوں کے ساتھ، خاتون خانہ کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ آقا حسین کی مجلسوں میں شرکت کے بعد کیا روحانی تبرک ملتا ہے، کیا معنویت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا پورے وجود کے ساتھ کہ آپ کے وجود کی معنویت کیا ہے، الا مجلس حسین۔ یہ مجلسیں بتاتی ہیں کہ آپ کی معنویت کیا ہے، آپ کی خلقت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ یہاں جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں حاصل ہوں گے۔ اب میں اپنا پرانا جملہ دہرا دوں کہ یہ وہ مدرسے ہیں کہ جہاں بات قرآن ہی سے شروع ہوتی ہے اور قرآن ہی پہ ختم ہوتی ہے، یہاں بات قرآن صامت سے شروع ہوتی ہے، قرآن ناطق پہ ختم ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ بھی ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، یہ ماہ محرم ہے جو تعویل قرآن کا مہینہ ہے۔